بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشنائے بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہیں، اور جس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، جس کی تصنیف علامہ السید ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کی ہے۔ اور پچھلی جو ریڈنگ میں نے کی تھی اس میں نے پیج نمبر، بہت معذرت آپ لوگوں سے کہ پیج نمبر میں نے 320 کہا تھا، جبکہ یہ پیج نمبر 420 تھا، تو یہ تصحیح کر لیجیے گا۔ آئیے آج اس کی ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں، مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ شان جہاد ہیڈنگ ہے میرے سامنے۔ ارباب مقاتل نے جناب عباس کے انداز جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے مقتولین کے اعداد و شمار کو بھی جمع کیا ہے اور اس کی پوری تفصیل بھی درج کی ہے کہ کس موقع پر، کس عالم میں اور کس قدر افراد کو وصل جہنم کیا ہے، فرات سے پہلے، فرات کے بعد، شان قلم ہونے سے پہلے اور شان قلم ہونے کے بعد، تاویہ ایک گھوڑا پر سوار ہونے سے پہلے اور تاویہ پر سوار ہونے کے بعد وغیرہ۔ یہ مجموعی تعداد علامہ اصفرائینی اور علامہ دربندی کے بیان کے مطابق 2500 تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ ملا جعفر تبریزی مرحوم کے بیان کے مطابق لیلۃ الحریر امیر المومنین کے مقتولین کی تعداد صرف 533 تھی۔ کتاب بحر المصائب جلد 3 صفحہ نمبر 158، پیج نمبر 421۔ ظاہر ہے کہ ان اعداد و شمار پر مکمل طور پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ میں درج ہو جانا اس کے مستند اور سند ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ درایت و منطق بھی ایک چیز ہے۔ لیلۃ الحریر کی گھمسان کی لڑائی میں رات کے وقت مقتولین کا شمار کر لینا نہ کسی مورخ کے بس کی بات ہے اور نہ کسی رپورٹر کے امکان کی۔ کربلا میں بھی حضرت عباس علیہ السلام کے جہاد سے چھائی ہوئی ہیبت اور اڑے ہوئے حواس میں کسے فرصت و ہمت تھی کہ وہ مقتولین کے اعداد و شمار جمع کرائے، اور وہ بھی اس تفصیلات کے ساتھ کہ کس مقام پر، کس عالم میں کتنے افراد کو قتل کیا گیا۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے جو حقیقت سے کہیں کم ہے۔ دشمن یوں تو مقتولین کی تعداد کو چھپا دیا کرتے ہیں، پھر رپورٹر کو انہی افراد کی اطلاع ہو سکتی ہے جن کی لاشیں عجلت میں سامنے آ گئیں، ان کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ مختلف حالات کے مقتولین کی تعداد کا تعین مقامات قتل کے اعتبار سے ہوا ہوگا کہ مجاہد فلاں حالت میں فلاں مقام پر تھا، اس لیے یہ مقتولین کا ڈھیر اس حالت کے مقتولین کا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ امر قابل توجہ ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا انسان، زخموں سے چور، حالات سے شکستہ دل اور بے دست و پا ہونے کے بعد بھی کتنی ہمت مردانہ سے جہاد کرتا رہا اور دشمنوں کو مسلسل موت کے گھاٹ اتارتا رہا۔ امیر المومنین کے مقتولین سے موازنہ اس لیے بھی نامناسب ہے کہ آپ امام وقت اور صاحب علم غیب تھے۔ آپ کی ذمہ داریاں دوسرے کسی بھی مجاہد سے کہیں زیادہ مختلف اور کہیں زیادہ بالا تر تھیں۔ پیج نمبر 422۔ آپ کی جلالت و ہمت کے معیار مقتولین کی تعداد نہیں بلکہ وہ انداز قتل ہے جس میں 70 پشت کے مومنین کا خیال رکھا جاتا تھا اور نسلوں میں آنے والے صاحبان ایمان کی خاطر مقابلہ پر آنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں امام حسین کا نام یقیناً لیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی ان تمام مراتب و خصوصیات کے حامل تھے، اور آپ کے مقتولین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، جبکہ امام زین العابدین کا بیان ہے کہ میرے بابا ایک شخص کو قتل کرتے تھے اور ایک کو اس کی نسل کی بنا پر چھوڑ دیتے تھے۔ ہر زد پر آ جانے والے کو قتل کر دینا غیر امام اور غیر معصوم کا کام ہے، اور نسلوں کا لحاظ کر کے تلوار اٹھانا امام معصوم کی ذمہ داری ہے۔ پھر بھی کربلا میں موت کی ایسی گرم بازاری تھی کہ بنی ہاشم کا کم سن بچہ بھی آتا ہے تو 10-20 کو تہو تیغ کیے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوا۔ عباس تو بہرحال عباس تھے، ان کی ہمت و ہیبت اور ان کی طاقت و شجاعت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ افسوس کہ لڑنے کی اجازت نہ ملی، ورنہ در کوفہ در خیبر ہوتا۔ وصیت۔ مقاتل میں جناب عباس کی یہ وصیت بھی درج کی گئی ہے کہ بھیا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے۔ پیج نمبر 423۔ علماء اعلام نے اس وصیت کے اسباب کو بھی موضوع بحث قرار دیا ہے۔
بعض حضرات کا خیال ہے کہ عباس کو واقعاً سکینہ سے شرمندگی تھی اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر لاش کے سرار نے بھتیجی نے آ کر پانی کا وعدہ یاد دلا دیا تو میری روح پر کیا گزر جائے گی۔ تقاضائے وفا یہی ہے کہ اب بھتیجی کا سامنا نہ کیا جائے۔ بعض علماء نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ تھا اور حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی شکستہ کمر کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کو یہ زحمت نہیں دینا چاہتے تھے کہ آپ لاشے کو خیمہ میں لے جائیں۔ علامہ عبدالرزاق مکرم کی تحقیق یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک عظیم مصلحت کے تحت لاشے کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا تھا تاکہ حضرت عباس کا مزار مبارک عام شہداء سے الگ رہے اور آپ کے کرامات و کمالات صبح قیامت تک جداگانہ انداز سے ظاہر ہوتے رہیں۔ کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ اس توجیہ میں اور دوسری وجوہ میں کوئی منافات نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس توجیہ کا تعلق امام حسین کے مسالے سے ہے اور ان کا تعلق حضرت عباس کے جذبات سے ہے۔ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ امام حسین پارا پارا جسم کو اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے، لہٰذا دوسری توجیہ یکسر بے محل ہے، اس لیے کہ امام حسین کے اقتدار اور اختیار میں شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی حالات کے پیش نظر دیکھنا پڑے گا کہ حضرت عباس کے جذبات وفا کا تقاضا کیا تھا اور وہ امام حسین کی اس زحمت کو برداشت کر سکتے تھے یا نہیں۔ پیج نمبر 424۔ پہلی وجہ بالکل واضح ہے اور حضرت عباس کے جذبات و احساسات کے عین مطابق ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ وصیت ثابت بھی ہے یا نہیں۔ علامہ مکرم کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ثبوت سے ان کی مراد کیا ہے، وہ کس قسم کا ثبوت چاہتے ہیں۔ کتب مقاتل میں روایت کا درج ہونا ایک بہترین ثبوت ہے، جبکہ روایت کسی بھی مسلمہ اور قانون کے خلاف نہیں ہے۔ بنا برئیں وجہ اول زیادہ تو وجیح اور مناسب معلوم ہوتی ہے، البتہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وصیت بالکل بے بنیاد ہے اور حضرت عباس نے اس قسم کی کوئی وصیت نہیں کی تھی تو علامہ مکرم کا بیان سب سے زیادہ قرین قیاس اور مطابق عقل و منطق ہے۔ واضح رہے کہ بعض ضعیف روایات میں حضرت عباس کی لاش کے خیمے میں لے جانے کا بھی ذکر ہے۔ خدا جانے کہ اس راوی کو کہاں سے دھوکہ ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اشتباہ بھی اسی اشتباہ کی ایک فرع ہو کہ حضرت عباس کی شہادت 9 محرم کی شام کو واقع ہو گئی ہے، جبکہ یہ واقعہ عباس اصغر کا ہے، عباس علمدار کا نہیں۔ اب ہیڈنگ ہے انداز رجز۔ حضرت عباس کی عظمت و جلالت کا اندازہ کرنے کے لیے آپ کے ان اشعار پر بھی نظر کرنا پڑے گی جو آپ نے جہاد کی منزل میں رجز کے طور پر ارشاد فرمائے ہیں۔ پیج نمبر 425۔ عام طور سے حضرت عباس کی بلندی اور برتری ان کی ہمت و طاقت کے اعتبار سے ہی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہمت و طاقت انسانی عظمت کردار کی دلیل نہیں بنا کرتی۔ حضرت عباس کی جلالت قدر اس عظیم معرفت کی بنا پر ہے جس نے طاقت کو بھی اپنے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے رجز میں اپنی ہمت و طاقت، جرأت و ہیبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ واضح طور پر دین خدا کی عظمت اور امام حسین کے مراتب و مناقب کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ فوج دشمن یہ اندازہ کر لے کہ جس قافلے پر بغاوت و خروج کا الزام لگایا گیا ہے وہ دین کے پرستار اور مذہب کے وفادار ہیں۔ امام حسین کے جد بزرگوار حضرت احمد مختار اور ان کے پدر نامدار حیدر کرار تھے۔ ان کے خلاف سفارائی کرنا دین سے بغاوت اور اسلام سے مقابلہ ہے۔ ان پر خروج و بغاوت کا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ تبلیغ حق اور اتمام حجت کا یہ انداز صرف اس مجاہد کو زیب دیتا ہے جو شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نیابت و سفارت کی عظیم تر ذمہ داریوں کا حامل ہو اور جنگ کو مکمل اسلامی آئین کے تحت سر کرنا چاہتا ہو۔ پیج نمبر 426۔ تاثرات، یہ ہیڈنگ ہے اس پیج پر۔ انسان کی عظمت و جلالت کے بے شمار پیمانوں میں ایک عظیم پیمانہ وہ تاثرات بھی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں اخلاص و محبت کا مظاہرہ کرنے والے بے شمار مل جاتے ہیں۔ اختلاف کے اظہار پر مکر و ریا اور مصلحت و حالات کے لاتعداد غلاف چڑھتے رہتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ حالات یکبارگی بدل جایا کرتے ہیں۔ نہ مروت و رواداری کا کوئی سوال رہ جاتا ہے اور نہ مکر و ریا کا، نہ نگاہوں کا سامنا مدح و ثنا پر آمادہ کرتا ہے اور نہ مصالح وقت
مہر بلب بناتے ہیں۔ ایسے میں جو تاثر بھی قائم ہوتا ہے وہ بڑی حد تک حقیقت کا آئینہ دار اور شخصیت کے جذب و کشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ امام حسین کی شہادت پر زمین کا خون اگلنا، آسمان کا لہو برسانا، جنات و ملائکہ کا نوحہ پڑھنا، رسول اکرم کا ام سلمہ کے خواب میں گریبان چاک آنا، ایسے تاثرات ہیں جن سے شخصیت کی عظمت و جلالت اور اس کی گوناگوں محبوبیت کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت عباس کی جلالت و برتری کا اندازہ بھی اسی پیمانے سے کیا جا سکتا ہے۔ زندگی میں آپ کی محبوبیت و اخلاص پر تبصرہ کیا جا چکا ہے۔ پیج نمبر 427۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ شہادت کے بعد آپ کے نہ رہنے کا احساس کس قدر اثر انگیز واقع ہوا ہے اور آپ کی کمی کائنات کے لیے کس قدر محسوس کی گئی ہے۔ ان تاثرات کو الگ الگ شخصیتوں کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے اور تجزیہ و تفصیل کے بعد ہی یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس اثر لینے والے کی کیا منزل تھی اور اس کے تاثرات کا کیا انداز تھا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے امام حسین۔ ارباب مقاتل کا بیان ہے کہ حضرت عباس کی آخری آواز آتے ہی امام حسین کی زبان اقدس پر یہ فقرات آ گئے تھے: الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ عباس کمر ٹوٹ گئی، تدبیر کی راہیں بند ہو گئیں۔ تاریخ اسلام میں یہ فقرہ ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار کی شہادت پر استعمال کیا تھا اور ایک مرتبہ امام حسین نے کربلا میں استعمال کیا ہے۔ حضرت امیر کے اس فقرے کو صرف منہاج الدموع پیج نمبر 330 نے نقل کیا ہے اور امام حسین کے اس فقرے کو بیشتر ارباب مقاتل نے درج کیا ہے۔ منہاج الدموع کی روایت کی صحت و عدم صحت سے قطع نظر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ میں یہ فقرہ ایسے ہی جلیل القدر انسان کی شہادت پر استعمال ہوتا ہے جو جعفر طیار جیسا وفادار، علمبردار اور نیک کردار ہو، اور شاید یہی وجہ تھی کہ روایات نے صرف حضرت عباس علیہ السلام کو مثیل جعفر طیار قرار دیا ہے اور دونوں کے لیے باغ جنت میں پرواز عطا ہونے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ پیج نمبر 428۔ اس کے باوجود حضرت عباس کو ایک انفرادیت اور امتیاز بھی حاصل ہے، اور وہ یہ کہ جناب امیر کے سامنے ان کے کسی ایسے بھائی نے انتقال نہیں کیا تھا جس کا مرتبہ جعفر طیار سے بلندتر ہو کہ جعفر طیار کے بارے میں اس فقرے کے استعمال سے یہ اندازہ کیا جائے کہ ان کی جلالت و عظمت مولا کی نگاہ میں کیا ہے۔ لیکن امام حسین کے سامنے ان کے ایک معصوم بھائی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور ان کی شہادت پر امام حسین نے نوحہ بھی پڑھا تھا، گریہ بھی کیا تھا، آنسو بھی بہائے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین نے کے مرثیے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ بھیا آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ خیال نہ ہو کہ یہ فقرہ چھوٹے بھائی کی شہادت پر استعمال ہوتا ہے اور امام حسن بڑے بھائی تھے، اس لیے کہ امیر المومنین نے اسے جعفر طیار کی شہادت پر استعمال کیا ہے جو بلا شبہ مولا کائنات سے بڑے اور عمر کے اعتبار سے بزرگ تر تھے۔ سوال صرف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ فقرہ کل کیوں نہیں استعمال کیا تھا اور آج کے لیے کیوں اٹھا رکھا تھا؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں جناب عباس علیہ السلام کا مرتبہ امام حسن علیہ السلام سے بلندتر تھا؟ ہرگز نہیں۔ امام حسن علیہ السلام امام وقت تھے، معصوم تھے، منصب الہی کے حامل تھے، اور حضرت عباس ان تمام فضائل و کمالات میں کسی فضیلت کے مالک نہیں تھے۔ اس کے بعد یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ امام حسن کی شہادت کے موقع پر حضرت عباس موجود تھے، اس لیے امام حسین کو اس تنہائی اور کمزوری کا احساس نہیں ہوا جو ایک ایسے بھائی کی شہادت پر ہوا کرتا ہے۔ پیج نمبر 429۔ لیکن جب کربلا میں عباس سے علمدار نے آخری سلام کیا تو امام حسین علیہ السلام کے قلب نازنین نے محسوس کر لیا کہ اب کوئی ایسا وفادار اور جاں نثار ممکن نہیں ہے۔ اب نہ تو کمر کی طاقت ہے اور نہ بازو کا زور۔ یہی وجہ تھی کہ شہادت حضرت عباس کا تاثر امام حسین علیہ السلام کے پورے وجود سے ظاہر ہوا۔ ہاتھ کمر تک پہنچ گئے اور چہرہ حزن و الم سے تصویر غم بن گیا۔ بلکہ مقتل کا بیان تو یہ ہے کہ امام حسین کے چہرے سے خستگی اور شکستگی کے آثار نمایاں ہو گئے اور آپ محموم و مغموم ہو کر بیٹھ گئے۔
عالم یہ تھا کہ دونوں رخساروں پر مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دمعہ ثاقبہ، صفحہ نمبر 338۔ اردو عبارت میں نے پڑھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام صاحب دمعہ ثاقبہ ناقل ہیں کہ جب امام حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تو جناب زینب علیہ السلام انہیں لیے ہوئے بیمار بھتیجے کے پاس آئیں اور شانہ ہلا کر بیدار کیا۔ فرمایا، میرے لال، باپ رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ بیمار نے رخصت آخر کا نام سنا اور دل تڑپ گیا۔ عرض کی، بابا جان، یہ رخصت آخر کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اصحاب و انصار کہاں ہیں؟ وہ چاہنے والے جانثار کہاں ہیں؟ امام حسین نے ایک ایک کی شہادت کی خبر سنائی۔ بیمار کربلا کا دل تڑپتا رہا۔ آخر میں پوچھا، بابا جان، میرا چچا عباس کہاں ہے؟ پیج نمبر 430۔ عباس کے بارے میں سوال کا ہونا تھا کہ جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ، اس قدر نازک سوال! دیکھیں بھیا کیا جواب دیتے ہیں۔ امام حسین چند لمحے خاموش رہے اور آخر میں فرمایا، بنیا ان عمک قد قتل۔ بھیا وہ بھی شہید ہو گئے۔ شہادت کا نام سننا تھا کہ بیمار کربلا چیخ کر رونے لگے، ارے میرے چچا، ہائے میرے چچا! امام حسین پر اس شہادت کا یہ اثر ہوا کہ چہرے کا رنگ اڑ گیا اور کمر ٹوٹ گئی، تو بیمار کربلا پر یہ اثر ہونا ہی تھا۔ یہ چچا کی شہادت ہی کی خبر نہیں تھی، باپ کی بے کسی اور اپنی مجبوری کی خبر تھی، خیام کے لٹنے اور چادروں کے چھننے کی خبر تھی، لشکر کے خاتمے اور دشمن کے طعنے کی خبر تھی۔ یہ خبر اشارہ کر رہی تھی کہ اب مصائب کے نئے باب کا وقت آ گیا۔ اب آل محمد کو دیار بدیار قیدی بن کر جانا ہے۔ امام زین العابدین کا اس شدت سے گریہ کرنا حضرت عباس علیہ السلام کی عظمت و جلالت کی بہترین دلیل ہے، اور اس کے بعد حضرت کا یہ ارشاد گرامی کہ میرے چچا کے مرتبے پر تمام شہدائے اولین و آخرین غبطہ کریں گے، اس امر کا ثبوت ہے کہ حضرت عباس کی عظمت و برتری کی مثال صرف اس امت میں نہیں، امم سابقہ میں بھی موجود نہیں ہے۔ پیج نمبر 431۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ مشہور و معروف روایت ہے کہ جناب زینب علیہ السلام کو حضرت عباس علیہ السلام کے رخصت ہو کر میدان میں جانے کی اطلاع ملی اور آپ نے دیکھا کہ اب بھائی سے ملاقات کا امکان نہیں ہے، تو ایک مرتبہ کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئیں اور فرمایا، صدق آبی، میرے بابا نے سچ کہا تھا۔ امام حسین نے فرمایا، بہن، اس فقرے کا کیا مطلب ہے؟ عرض کی، بھیا، میں بابا کی خدمت میں تھی۔ بابا میرے بازوؤں کو بوسہ دے کر فرمانے لگے، زینب، ایک دن ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ میں مضطرب تھی اور جس وقت مجھے اس اسیری کا خیال آیا تھا، یہ سوچ کر دل کو مطمئن کر لیتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی سلامت ہو، اس کے بازوؤں میں کون رسی باندھ سکتا ہے؟ لیکن بھیا، اب معلوم ہو گیا کہ وہ وقت آ گیا جب زینب فوج شام کی قیدی بنے گی اور اسے دیار بدیار پھیلایا جائے گا۔ جس کو اللہ نے بخشا ہے برادر کوئی، چھین سکتا نہیں اس کی چادر کوئی۔ وقت کی بات جو پابند رسن ہے زینب، ورنہ عباس سے بھائی کی بہن ہے زینب۔ پیام اعظمی کا یہ مصرع تھا۔ پیج نمبر 432۔ مقدرات عصمت، یہ ہیڈنگ ہے اس پیج پر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہیڈنگ کے تحت کیا لکھا گیا ہے۔ امام ابو الاسحاق اصفرانی کا بیان ہے کہ جب امام حسین لاش عباس علمدار سے پلٹ کر خیمے میں آئے تو در خیمہ پر کھڑے ہو کر یہ خبر غم سنائی، سیدانیوں، عباس فرات کے کنارے شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ بیبیاں خیموں سے باہر نکل آئیں اور گریہ و شعون کا ایک شور برپا ہو گیا۔ شدت گریہ کا عالم یہ تھا کہ ملائکہ آسمان بھی آنسو بہا رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے۔ امام حسین نے یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر بیبیوں کو خیموں میں واپس کیا اور سب کو تسلی دی۔ کتاب نور العین، صفحہ نمبر 60۔ امام مظلوم کی میدان میں واپسی کا منظر علامہ مہدی نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے، امام حسین اس عالم میں خیمے کی طرف اپنے آپ پلٹے کہ امام حسین
اس عالم میں خیمے کی طرف پلٹے کہ اپنے آپ آنسوؤں کو آستین سے خشک کر رہے تھے۔ یہ منظر جو علامہ مہدی نے لکھا ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھا ہے۔ پیج نمبر 433۔ بیویوں کے خیمے سے نکلنے میں جناب زینب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ عالم عام مقدرات تڑپ کر نکل آئی ہوں اور یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح اپنے آپ کو لاش عباس تک پہنچے دیں۔ لاش خیمے تک آ گئی ہوتی تو شاید یہ نوبت نہیں آتی، لیکن نہ۔ جناب سکینہ، کھلی ہوئی بات ہے کہ جب علمدار کی شہادت کی خبر سن کر عام مقدرات کا یہ عالم تھا تو پیاری بھتیجی سکینہ کا کیا عالم ہوگا۔ سکینہ نے چچا کو دریا پہ بھیجا تھا، سکینہ ہی نے مشکیزہ لا کر رکھ دیا تھا۔ سکینہ آس لگائے بیٹھی تھی، سکینہ کے گرد بچے جمع تھے اور وہ بچوں کو برابر سمجھا رہی تھی، بچوں گھبراؤ نہیں، اب میرا چچا دریا پر گیا ہے، اب پانی ضرور لائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ چچا کی بجائے بابا میدان سے آئے ہیں اور چچا کا علم اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ بچوں کی آس ٹوٹ گئی اور سکینہ تڑپ کر درِ خیمہ پر آ گئی۔ بابا، آپ کو کچھ میرے چچا عباس کی خبر ہے؟ انہوں نے بہت دیر لگائی۔ بابا، وہ پانی کا وعدہ کر کر گئے تھے اور میرا چچا بے وفا نہیں ہے۔ اسرار الشہادات، صفحہ نمبر 237۔ یہ معصومانہ جذبات صاف صاف آواز دے رہے ہیں کہ عباس کا اعتماد وفا اور ان کا کردار بے مثال تھا۔ انہوں نے آل محمد کی راہ میں قربانیاں کی تھیں اور انہی قربانیوں کا اثر تھا کہ امام حسین اور ان کے اہل حرم پر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تھی تو بے ساختہ عباس یاد آتے تھے۔ امام مظلوم گھوڑے سے گرے تو عباس کو پکارا، مقتل ابو مخنف کی روایت ہے، یہ صفحہ نمبر 376۔ ظالموں نے تلواروں سے حملے کیے تو عباس کو یاد کیا، ابو مخنف، صفحہ نمبر 377۔ خیموں میں آگ لگی تو سیدانیوں نے عباس کو پکارا، ریاض القدس، صفحہ نمبر 181۔ جناب زینب شام غریبہ میں طلایہ پھرنے لگیں تو عباس کو آواز دی، سکینہ کے دامن میں آگ لگی تو گھبرا کر عباس کو فریاد کے لیے پکارا۔ اسیروں کا قافلہ روانہ ہونے لگا تو ناقے پر سوار ہونے کے لیے ثانیہ زہرا نے عباس کو آواز دی۔ اسرار الشہادات، صفحہ نمبر 397۔ یاد آتے ہیں حضرت عباس جب کوئی آسرا نہیں ہوتا۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیج نمبر 435 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے راہ کوفہ و شام۔ مقاتل کے بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہادت امام مظلوم کے بعد آپ کا سر اقدس اسی شب کولی کے ہمراہ کوفہ بھیج دیا گیا اور اسے کوفے میں کوچہ بہ کوچہ، دیار بہ دیار پھرایا گیا تھا۔ مسجد حنانہ کے زیر سایہ آپ ہی کا سر اقدس رکھا گیا تھا، جس کے زیر اثر مسجد کی دیواریں جھک گئی تھیں۔ باقی سرائے شہداء 11ویں محرم کو اسیروں کے ساتھ کوفہ لے جائے گئے اور انہیں نوکے ہائے نیزہ پر نصب کیا گیا۔ صرف حضرت عباس کے سر کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں آویزاں تھا اور ظالم جب گھوڑے کو دوڑاتا تھا تو سر مبارک برابر ٹھوکریں کھاتا جاتا تھا۔ مقاتل میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ تفریق کیوں تھی، لیکن بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سر اقدس نوک نیزہ پر ٹھہرتا ہی نہ تھا اور جب بھی اشقیاء نوک نیزہ پر نصب کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے ارادے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ یہ بات بظاہر تعجب خیز ہے اور اس وقت مزید تعجب خیز ہو جاتی ہے جب شام کے واقعات میں آپ کا سر نوک نیزہ پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ پہلے واقعے کا تعلق کوفہ سے ہو اور دوسرے کا شام سے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کوفہ میں یہ سر نوک نیزہ پر کیوں نہیں ٹھہرا۔ پیج نمبر 436۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ رہ چکا ہے۔ یہاں کے لوگ آل محمد سے باقاعدہ طور پر واقف تھے اور حضرت زینب علیہ السلام اس احترام کے ساتھ رہ چکی تھی کہ کوفے کی عورتیں ملاقات کے لیے اجازت طلب کیا کرتی تھیں۔ شام کی یہ نوعیت ہرگز نہ تھی۔ یہ جگہ ابتدا سے دشمنان اہل بیت کا مرکز تھی اور یہاں یزید کا باپ معاویہ حکومت کر رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس قدر بے پردگی کا نفسیاتی اثر کوفہ میں ہو سکتا ہے شام میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ نوک نیزہ پر اس طرح بلند ہو کر جب آنکھیں کھلیں تو اپنی بہنوں اور سیدانیوں کو کوفہ کے دربار و بازار میں سر برہنہ دیکھیں۔
شام میں حالات کسی قدر تبدیل ہو گئے تھے اور تماشائی بھی عادی ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے نوک نیزہ پر ٹھہرنا گوارا کر لیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے سر کو نوک نیزہ پر نصب کرنے کی کوشش کی گئی ہو، اور جب آپ نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا ہو تو ظالم نے جذبہ انتقام میں اہل حرم کو تازیانوں سے اذیت دی ہو، اور انہوں نے تڑپ کر آپ سے گزارش کی ہو کہ ہاشم کے چاند اب نیزے پر بلند ہو جا، ورنہ ہم یوں ہی تازیانوں پر تازیانے کھاتے رہیں گے۔ حضرت عباس کے لیے دونوں باتیں بے حد سخت تھیں، نوک نیزہ سے سیدانیوں کے کھلے سروں کا دیکھنا اور سیدانیوں کی پشت اقدس پر ظالموں کے تازیانوں کے نشان دیکھنا۔ آپ نے پہلے اپنے جذبات حمیت کا اعلان کیا، اس کے بعد جب سیدانیوں کی تازہ مصیبت سامنے آئی تو قلب نازنین پر جبر کر کے یہ مصیبت بھی برداشت کر لی۔ پیج نمبر 437 شام شام کی ہیڈنگ ہے اس پیج پر۔ 11ویں محرم کا چلا ہوا قافلہ یکم صفر کو وارد سرزمین دمشق ہوا۔ 3 دن تک قافلے کو بیرون شہر روک کر شہر کو آراستہ کیا گیا، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی، دربار میں اعیان مملکت کو جمع کیا گیا، راستوں پر تماشائیوں کا مجمع لگایا گیا، اور ایسے عالم میں رسول اکرم کی ذریت کو دربار میں داخلے کا حکم دیا گیا۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ جب بھی انسان پر کوئی تازہ مصیبت وارد ہوتی ہے تو اسے اپنے یار و مددگار اور اعوان و انصار یاد آتے ہیں۔ حسینی اہل حرم کی نگاہ میں عباس سے بڑا معین اور مددگار کون ہو سکتا ہے؟ بھلا جن بچوں نے شدت عطش میں عباس کو یاد کیا ہو، خیام کی غارت گری میں عباس کو پکارا ہو، چمر کے تمانچوں پر عباس کا نام لیا ہو، جس خاتون نے گنج شہیدہ پر نظر ڈالنے کے بعد فرات سے عباس کو آواز دی ہو، وہ جب تازہ مصیبت سے دوچار ہوں گے تو سوائے عباس کے کسے بلائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب مقاتل کے بیان کے مطابق بازار شام میں سکینہ کی نظر چچا کے سر پر پڑ گئی تو چچا چچا کہہ کے ایک نعرہ مارا اور دل تڑپ گیا۔ شام سے رہائی کے موقع پر قید خانوں میں شہیدوں کے سر آئے تو جناب ام کلثوم نے دوڑ کر سر عباس اٹھا لیا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ نفسیات کے اس تجزیے کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مقاتل نے اہل حرم کے تاثرات کو کس انداز سے بیان کیا ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ یہ باتیں عین مطابق فطرت ہیں، ان کے لیے کسی مقتل کے بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ پیج نمبر 438 ہاں، اگر کوئی موقع اس کے خلاف آ جائے تو مقتل کا فرض ہے کہ اس کی نشاندہی کرے۔ تاریخ عالم کے تازہ حوادث کی ترجمانی کرتی ہے۔ مطابق فطرت حالات کی عکاسی تاریخ کا کام نہیں ہے۔ ان حالات کو ہر انسان اپنے ذوق سے محسوس کر سکتا ہے۔ شعراء کرام کو تلاميذ الرحمن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ احساس شدید تر ہوتا ہے اور وہ ان کیفیات کا وجدانی ذوق رکھتے ہیں۔ حالات کی ترجمانی میں زبان حال کو اسی لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس سے مذکورات کا علم نہیں ہوتا بلکہ احساس کا علم ہوتا ہے۔ زبان مقاتل میں فریب، ریاکاری، خود ستائی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن زبان حال میں ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ احساس صحیح اور وجدان ذوق صحت مند اور سالم ہو۔ اس کے بغیر نہ حال کا احساس ہو سکتا ہے اور نہ اس کی ترجمانی ممکن ہے۔ یہاں پر ہم اپنی آج کی ریڈنگ کو روک رہے ہیں۔ اب قلب میں ہمت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ مزید ان مطالب کو ایک ہی نشست میں پڑھ سکے، بیان کر سکے اور اس کو ریڈ کر سکے۔ انشاءاللہ آئندہ ریڈنگ جب کریں گے تو اس میں قافلہ اہل حرم مدینہ میں یہ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ کس انداز میں اور کس کیفیت میں یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ خدا حافظ۔